تو ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. یہ میرے دماغ میں نے گھر والے کو قتل کیا, میرے بیٹوں کو قتل کیا. میں بیٹی نہیں دیتی تھی, زبردستی میری بیٹی اٹھا کے پھر لے گیا. تو ہم ڈرتے, ہم کو ہاتھ نہیں چل سکتے, ہماری لاشیں ادھر دبی ہوئی ہیں, لیکن ہم بیٹی نہیں دیتے تھے. پھر جو دے دیے, پھر 10 دن کے بعد آ کے میرے گھر میں میرے شوہر کو بھی قتل کر دیا, اس کے باپ کو, اور میرے بیٹے کو بھی. میں کھڑی ہوئی تھی, یہ بیچاری چارپائی کے نیچے چھپ گئے میرے بچے. تو وہ ہم کو دھمکی دیتا ہے. پھر ہم نے رضینامہ بھی اس کے ساتھ کیا ہے, بنو کے کورٹ میں. یہ اس ہماری ریکارڈ پڑی ہوئی ہے. پھر ہم ڈر ڈر کے اتنی زندگی گزار دی. محمد رسول اللہ, یا اللہ میں جو کچھ بولوں گی اللہ میرا گواہ ہوگا, اگر کوئی میرا گواہ نہیں ہے تو اللہ ہوگا. تو ہمارے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے. یہ میرے دماغ میں نے گھر والے کو قتل کیا, میرے بیٹوں کو قتل کیا. میں بیٹی نہیں دیتی تھی, زبردستی میری بیٹی اٹھا کے پھر لے گیا. پھر اس کو 20 سال رکھا, چھوٹی سال عمر تھی اس کی 12 سال. پھر ابھی اس کے ساتھ لڑائی کر کے اس کو مار پیٹ کے وہ آنکھوں سے نابینا ہو گئی, اس کو کچھ نظر نہیں آتا. دماغ نے اس کو میرے گھر سے نکال دیا. اس کو بیٹی بھی لے لیے میری بیٹی سے, اور جائیداد بھی لے لیے. میری بیٹی میرے پاس ہے, نابینا بیٹی ہے. ہمارا کوئی کمانے والا نہیں. ایک بیٹا میرا کینسر کا مریض تھا, اسپتال میں رل کے 6-7 سالوں میں کوئی امداد نہ دی کسی نے, نہ حکومت نے کوئی میری فریاد سنی ہے. عمران خان تک سب کے ساتھ کئیوں کو بس کرنے والا سب کچھ ہل ہے. تو میں بہت مجبور ہو گئی ہوں. یہ بیٹا میرے ساتھ جو کھڑا ہوا ہے یہ بہت چھوٹا تھا, پھر ریلوے کا ملازم تھا, اب یہ لنگڑا ہے پاؤں سے. اس کو نوکری سے نکال دیا گیا. مجھ کو دھمکیاں دیتے کہ میں آپ لوگوں کو مار دوں گا, آپ لوگوں کو مار دوں گا. آج ہم خیر مرنا تو ہے, ایک دن ہم بھی شہید ہو جائیں گے, لیکن آج کل ہمارے گھر میں روٹی نہیں ہے. میں مزدوری نہیں کر سکتی. یہ میرا بیٹا ہے جو مر گئے, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہمارے امداد کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں, نہ ہماری کوئی فریاد سنتا ہے. ہمارا کرے کا گھر ہے, میں کام کرتی ہوں اور میں مزدوری نہیں کر سکتی. میری بیٹی بھی تڑپتی ہے, میں بھی تڑپتی. ماں جی, جس داماد نے آپ کی بیٹی کو نابینا کیا ہے اسی نے آپ کے خاوند اور بیٹے کو قتل کیا ہے. جی. اس کی وجہ کیا بنی ماں جی؟ بس ہم بیٹی نہیں دیتے تھے. پھر جو دے دیے, پھر 10 دن کے بعد آ کے میرے گھر میں میرے شوہر کو بھی قتل کر دیا, اس کے باپ کو, اور میرے بیٹے کو بھی. میں کھڑی ہوئی تھی, یہ بیچاری چارپائی کے نیچے چھپ گئے میرے بچے. تو وہ ہم کو دھمکی دیتا ہے. پھر ہم نے رضینامہ بھی اس کے ساتھ کیا ہے, بنو کے کورٹ میں. یہ اس ہماری ریکارڈ پڑی ہوئی ہے. پھر ہم ڈر کے اتنی زندگی گزار دی. ابھی جو میری بیٹی کو نابینا کر کے گھر بھیج دیا, اسے جائیداد چھین لی, اسے 3-4 سال کی بیٹی چھین لی ہے. تو ہم ڈرتے, ہم کو ہاتھ نہیں چل سکتے, ہماری لاشیں ادھر دبی ہوئی ہیں. لیکن ہم پنڈی میں ادھر دوکسم میں رہتے. یہ فیکٹری میں تھا, ابھی نوکری اس کی ختم ہو گئی ہے. ہم سارا دن یہاں مانگتی ہوں, یہاں گھروں میں کام کرتی ہوں. سب لوگ مجھے جانتے ہیں. ہم آئینین تھانے گئے ہیں, ادھر آئینین تھانے گئے ہیں, منڈی تھانے گئے ہیں, ہماری کسی کوئی نہیں سنی ہے. وہ کہتے ہیں جی ویڈیو بنا کر لاؤ, جو کال کرتے ہیں. اب وہ ہمارے لیے اچانک آ جاتے ہیں, ہم کسی کیا ویڈیو بنائیں. ہم تو خود ڈرتے ہیں. ریلوے کا پکا ملازم, پرماننٹ نوکری سے نکل کے وہ ادھر ہمارے پیچھے گھوم رہے ہیں. اس لیے مجبور ہو کر ہم ادھر آئے ہیں. حکومت انصاف کرے اس غریب مسکین ماں کے ساتھ. ہم بے سہارے ہیں. میں دماغ سے بھی ڈرتی ہوں, میری بیٹی تڑپتی. ہم انصاف مانگتے ہیں شہباز شریف سے, عمران خان سے. ہماری امداد کرے, ہماری فریاد سنے یا اللہ. اور ہمیں انصاف دے, ہمیں انصاف چاہیے. ہم بہت مجبور ہیں, ہم کدھر جائیں, کس کو کہیں, ہماری کوئی بھی نہیں سنتا ہے. آپ کے شوہر اور بیٹے کو کتنا عرصہ پہلے قتل کیا؟ 26 سال پہلے. 26 سال. پھر ہم ڈر, کوئی ان کے خلاف مقدمہ وغیرہ آپ نے کوئی درج وغیرہ نہیں سب کچھ کرایا. پہلے مقدمہ ہمارا درج ہوا تھا, جو قتل کا کیس تھا یہ تو ہم نے درج کرایا تھا. پھر ہم پنڈی آ گئے تھے. ابھی ہمیں 26 سال ہماری ہمشیرہ میں ملی ہے نا 26 سال بعد. اب اس نے آنکھوں سے نبینا کیے ہوئے, اس سے بیٹی بھی لے لی ہے, اسے سب کچھ لے کر وہ ہمیں کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا. تشدد کیا تھا اس نے, نبینا کس طرح سے ہوئی ہے؟ کوئی چیز اس نے ماری ہے, کچھ تو کیا, اس کی نظر ہی چلی گئی آنکھوں سے. یہ کب, یہ ان کی نظر کب چلی گئی ہے؟ 2.5 سال پہلے کی بات ہے. ہم پھر بھی اس کی منتیں کرتے رہے, وہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے. بس وہ ہے نا کہ بس ہم اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت ہم سے. ان کی کیا منت آپ لوگ کرتے ہو ابھی؟ ہم آپ کی ہمیں کہا ہوا ہے کہ بس میں آپ لوگوں کو بھی ماروں گا, آپ لوگوں کو بخش دے. ہاں, تو ہم اس کو کیسے بخش؟ ہماری بہن کا حق دے. ہماری بہن سے اس نے بیٹی لی ہوئی ہے, آنکھوں سے اس نے نبینا کیا ہوا ہے.
तो हम किधर जाएं? हमारे पीछे यहाँ बंदे घूमते हैं। और जो माँ जी ने राजीनामे की बात की वो किस हवाले से राजीनामा वो हुआ तो था? मजबूरी पर हमारी बहन को उसने रखा हुआ था ना, अगर राजीनामा ना किया, पैसे भी कोई नहीं दिया। देखो 2 बंदे उन्होंने मार दिए हैं, तो उनके अगर राजीनामा ना किया तो हम अपनी बेटी को मार देंगे। कतल का राजीनामा आपने किया? तो ये राजीनामा कब हुआ था? ये कब हुआ ये था? तो आज से 26 साल पहले की बात है। 26 साल पहले हुआ था। कातिल कौन है और कहाँ से है? हाँ? कातिल कौन है, कहाँ से? उसका नाम? उसका नाम किधर किधर रहता है? खान अच्छा, कुहाट का रहने वाला है। जी हाँ, वहाँ की जो जेल में जो पुलिस वहाँ पे है, उसमें वो कोई तावानी करती, वो सब उनके नहीं, साथ उसी मिली के हुई साथ है। मेरी बेटी को जगह दे दे, उसको बच्ची वापस कर दे, उसको अपना हक मार दे दे, जो खुदा रसूल का उसका बनता है। हमें मार के क्या करेगा इस माँ को? हमारे में क्या उसने छोड़ा? 26 साल। सिर्फ आप लोग अभी ये कह रहे हो कि आप लोगों की जान बख्शी जाए और जो आपकी हाँ। बेटी की हक के महर है वो दिया जाए हम उनको। आजाद घूमना उसको चाहते बेटी- हैं, हम उसको हमें बस बेटी बख्श मिले। दे यार। बेटी भी उन्होंने ली है। हाँ, बेटी भी ली है। पहले किसी सियासतदान के पास गए हैं आप लोग? हाँ? सियासतदान किसी से नहीं, आपने हम कहा हो? बस अल्लाह से मिलता है, या अल्लाह मैं जो कुछ बोलूँगी अल्लाह मेरा गवाह होगा, अगर कोई मेरा गवाह नहीं है तो अल्लाह होगा। तो हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है। ये मेरे दामाद ने, मैंने घर वाले को कत्ल किया, मेरे बेटों को कत्ल किया। मैं बेटी नहीं देती थी, ज़बरदस्ती मेरी बेटी उठा के फिर ले गया। फिर उसको 20 साल रखा, छोटी साल उम्र थी उसकी 12 साल। फिर अभी उसके साथ लड़ाई करके उसको मार पीट के वो आंखों से नबीना हो गई, उसको कुछ नज़र नहीं आता। दामाद ने उसको मेरे घर से निकाल दिया, उसको बेटी भी ले लिए मेरी बेटी से, और जायदाद भी ले लिए। मेरी बेटी मेरे पास है, नबीना बेटी है, हमारा कोई कमाने वाला नहीं। एक बेटा मेरा कैंसर का मरीज था, अस्पताल में रुल रुल के 6-7 सालों में कोई इमदाद न दी किसी ने, ना हुकूमत ने कोई मेरी फरियाद सुनी है। इमरान खान तक सबके साथ कईयों को बस करने वाला सब कुछ हल है। तो हमारी मेरी बहुत मजबूर हो गई हूँ। ये बेटा मेरे साथ जो खड़ा हुआ है, ये बहुत छोटा था, फिर रेलवे का मुलाजिम था, अब ये लंगड़ा है पाँव से, इसको नौकरी से निकाल दिया गया। मुझको दामाद धमकियाँ देते हैं कि मैं आप लोगों को मार दूंगा, आप लोगों को मार दूंगा। आज हम खैर मरना तो है, एक दिन हम भी शहीद हो जाएंगे, लेकिन आजकल हमारे घर में रोटी नहीं है, मैं मजदूरी नहीं कर सकती। ये मेरा बेटा है जो मर गए, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे इमदाद करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, ना हमारी कोई फरियाद सुनता है। हमारा करे का घर है, मैं काम करती हूँ और मैं मजदूरी नहीं कर सकती, मेरी बेटी भी तड़पती है, मैं भी तड़पती हूँ। माँ जी, जिस दामाद ने आपकी बेटी को नबीना किया है उसी ने आपके खामंद और बेटे को कत्ल किया है? जी, उसकी वजह क्या बनी माँ जी? ओ बस हम बेटी नहीं देते थे, फिर जो दे दिए, फिर 10 दिन के बाद आके मेरे घर में मेरे शोहर को भी कत्ल कर दिया, इसके बाप को, और मेरे बेटे को भी। मैं खड़ी हुई थी, ये बेचारी चारपाई के नीचे छप गए मेरे बच्चे, तो वो हमको धमकी देता है। फिर हमने राजीनामा भी उसके साथ किया है, बनू के कोर्ट में, ये उस हमारी रिकॉर्ड पड़ी हुई है। फिर हम डर डर के इतनी ज़िंदगी गुजार दी है। अभी जो मेरी बेटी को नबीना करके घर भेज दिया, उसे जायदाद छीन ली, उसे 3-4 साल की बेटी छीन ली है। तो हम डरते हैं, हमको हाथ नहीं चल सकते, हमारी लाशें उधर दबी हुई हैं।